بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل لاہور میں جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے واللہ عالم، اس کے بارے میں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آج قرآن کے مطابق تھوڑا سا آپ سے ڈسکس کروں، کیونکہ تعلیم صرف دنیا کی تعلیم ہی نہیں، قرآن کی تعلیم اصل تعلیم ہے، کیونکہ جنت میں جانے کا راستہ دنیا سے ہو کے جاتا ہے۔ دنیا میں تعلیم بھی ضروری ہے، مگر جب تک ہماری اولادیں قرآن کو نہیں سیکھیں گی وہ کامیابی نہیں پا سکتی۔ دنیا میں تو اس کے بغیر کامیابی شاید مل جائے، مگر آخرت میں کامیابی بالکل ناممکن ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، سورۃ النور ہے، پارہ نمبر 18 ہے۔ اس میں اپنی بات نہیں کروں گی، میں صرف قرآن کی بات ہی آپ سے ڈسکس کروں گی۔ لکھا ہوا ہے، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے۔ دیکھیں، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہی، اللہ تعالیٰ کی بات کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے؟ سورۃ نور پارہ نمبر 18، کتنی اچھی خوبصورت بات بتائی ہے کہ وہ 4 گواہ نہیں لاتے۔ ٹھیک ہے، کتنے گواہ؟ 4 گواہ نہیں لاتے، تو تم انہیں 80 کوڑے مارو۔ ٹھیک ہے، اور تم ان کی شہادت گواہی کبھی قبول نہ کرو، ابداً کبھی۔ ٹھیک ہے، اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اب دیکھیں، اگر اس آیت کی ڈیٹیل میں جائیں تو قرآن پاک کی ڈیٹیل میں جائیں، اس کی تفسیر میں جائیں، تو اس میں پہلے تو ہمیں ویسے ہی واضح ہو رہا ہے کہ ہم کسی پہ الزام تہمت کچھ بھی نہیں لگا سکتے کہ اس نے کچھ کیا ہے جب تک ہمارے پاس ہم نے خود اس کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو اور ہم نے 4 گواہ ساتھ اپنے نہ رکھے ہوں، یعنی ایک ہماری اپنی ذات اور دوسرا 3 لوگوں کو ہم نے اس حرکت کو نہ دکھایا ہو جو حرکت ہوئی ہے۔ ہم کبھی بھی اس بات کو نہیں پھیلا سکتے، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے کہ کبھی کسی پہ تہمت نہ لگاؤ۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کیا ریپ کی بات ہوئی، کیسے ریلیز نکل رہی ہیں، اسٹوڈنٹس اسٹرائکس کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، واللہ عالم کیا ہوا اس بچی کے ساتھ، کس نے کیا۔ ٹھیک ہے، کیا اس اون نے کیا جو ادھر گارڈ ہے؟ کیونکہ دیکھیں، جب تک جس بچے نے یا جس بچی نے اس بات کو نہیں دیکھا وہ بات نہ کرے۔ ہاں، جس نے اس کو دیکھا ہے وہ لازمی اس کے بارے میں بتائے، مگر یہ کہ 4 گواہ لازمی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بغیر کوئی بات نہ کرے، کیونکہ یہ اجازت ہے ہی نہیں۔ اور اگر دیکھیں کہ 4 گواہ نہیں لے کے آ سکتا تو ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، ہم نہیں بول سکتے، ہم اپنی آخرت نہیں خراب کر سکتے۔ اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو پھر کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم خاموش رہیں۔ اگر ہماری اپنی ذات ہے نا صرف اس کو دیکھنے والی، ہم اس کو نہ پھیلائیں۔ اب دیکھیں، یہ جو بات ہے اتنی زیادہ پھیلائی گئی ہے، کوئی ایک بندہ بھی پروف کے ساتھ نہیں کہہ رہا۔ کوئی اسٹوڈنٹ کہہ رہی ہے جی ٹیچر نے چیخیں سنی ہیں۔ دیکھیں کہ کیا وہ ٹیچر نے جب سنی ہے اس نے اس اسٹوڈنٹ کو بتایا کہ میں نے چیخیں سنی ہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی سیڑھیوں سے گر کے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے بچی کی، کوئی کچھ، واللہ عالم ہوا کیا ہے اس بچی کے ساتھ۔ برکہ خدا کے لیے قرآن کی طرف آئیں، کسی کی عزت کو ایسے پامال نہ کریں۔ جو بھی ہوا یہ اللہ کا اس کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں بھی سزا ملنی چاہیے، جو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اگر کوئی الزام لگائے، ٹھیک ہے، تو اس کو 80 کوڑے لگائیں۔ دیکھیں، اگر کوئی ایک بچہ اٹھ کے یا بچی اٹھ کے کہے کہ یہ کام ہوا ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کوڑوں کی مستحق ہے۔ یعنی قرآن میں کہا ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے۔ پلیز خدا کے لیے اس بات کو سوچیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جس نے بھی یہ بات شروع کی، کیا وہ یہ بات ایسے ہی تھی؟
ٹھیک ہے، مین کے جیسے فار ایگزامپل خدا نہ کرے کہیں کو غلط کام ہو رہا ہے، میں اس کو دیکھ رہی ہوں، ہاں جب تک میں اپنے ساتھ 3 ساتھیوں کو اور نہ لاؤں گی میں اس بات کو پھیلا نہیں سکتی۔ ہاں میں اپنے 3 ساتھیوں کو دکھاؤں، ہم ٹوٹل مل کے 4 ہو جائیں، پھر ہم اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں۔ اگر میں اس بات کی گواہی دے دوں اور میری ساتھی گواہی دے دے کہ ہاں جی یہ بات ہوئی ہے، تو دین یہ جو ہے وہ گواہی قبول ہوگی۔ اور اگر خدا نہ کرے میں نے اکیلی نے دیکھی، ٹھیک ہے، اور برائی فار ایگزامپل نہیں ہوئی، اور میں اپنے پاس سے بنا کے کہہ دوں گی استغفر اللہ نعوذ باللہ، اور جب میں اپنے پاس سے جھوٹ بولوں گی، 4 گواہ نہیں لے کے آؤں گی، تو سزا کیا ہوگی؟ 80 کوڑے۔ دنیا میں اس کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے۔ استغفر اللہ نعوذ باللہ، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلی جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس بے حیائی کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس گواہ نہیں ہے، اس کو ادھر ہی دفنا دے، بات کو ختم کر دے، بے حیائی کو پھیلائے نہیں۔ اب دیکھیں کتنے میل فیمیل اسٹوڈنٹس اٹھ رہے ہیں کہ بھی ریپ ہوا ہے، ایسے ہوا ہے، ایسے ہوا ہے، تو کیا عام روٹین میں بھی وہ اپنی بہنوں کی ایسے عزت کرتے ہیں؟ کاش ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے قرآن کی طرف آنا ہے، ہم نے قرآن پہ عمل کرنا ہے، بلا وجہ کی باتیں نہیں پھیلانی۔ ایک جگہ پہ قرآن میں اور ارشاد ہے، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ سورۃ طٰہٰ ہے، ٹھیک ہے، پارہ نمبر 16 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 100 میں کیا کہا ہے؟ من اعرض عنہ، ٹھیک ہے، جس نے اس سے منہ موڑا تو بے شک وہ اٹھائے گا دن قیامت کے ایک بھاری بوجھ۔ اللہ اکبر، یعنی جس نے اس قرآن سے منہ موڑا، ٹھیک ہے، پچھلی آیت میں ذکر ہے نا کیا ہوا، ذکر سے مراد ہے قرآن، جس نے اس قرآن سے منہ موڑا تو وہ قیامت کے دن بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ یعنی اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے قرآن میں کیا ہے تو ہم نے اس پہ عمل نہ کیا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ دنیا کی باتیں دنیا میں ہی ختم کر لیں اپنی، بلا وجہ کسی کی بات میں نہ بولیں۔ قیامت کے دن ہم نہیں ایک دوسرے کے بوجھ، ہم اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، دوسروں کے تو سوچنا بھی نہیں کبھی۔ والدین، بہن بھائی، کوئی اولاد تک کسی کے کام نہیں آئے گی۔ تو خدا کے لیے جب ایک بات پتہ چل جائے تو اس کو چھوڑ دیں کہ شاید واقعی اس کے 4 گواہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر گواہ ہوں تو ٹھیک ہے، پھر سارے اس کے لیے کریں، مگر خدا کے لیے بیٹیاں نہ باہر نکلیں۔ دیکھیں قرآن میں بیٹیوں کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ وہ کیا ہے، سورۃ نور میں ہی ہے اس کے بارے میں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب باہر نکلیں تو اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہماری بیٹیاں اس طرح احتجاج کرتی اچھی لگتی ہیں؟ ایک اور جگہ قرآن پاک میں دیکھیں کیا فرمایا گیا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو ایسے باہر نکال سکتے ہیں۔ سورۃ نور کی ہی آیت کا میں نے مفہوم آپ کو بتایا ہے۔ اب ایک جگہ، دوسری جگہ کیا ہے، سورۃ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر کیا ہے 15، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں بار بار بتا رہی ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہی، میں باقاعدہ قرآن کا حوالہ دے رہی ہوں، آیات کا حوالہ دے رہی ہوں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں جو دنیا میں ہو رہا ہے۔ دیکھیں کیا ہے، اور نہ تم پیچھے پڑو اس کے جو نہیں تمہیں اس کا کوئی علم، ٹھیک ہے، بے شک کان، آنکھ اور دل ہر ایک جو ہے ان میں سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ذرا میں تھوڑا کرتی ہوں کلوز کہ دیکھو، اور نہ تم پیچھے پڑو اس کے جو نہیں تمہیں اس کا کوئی علم۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فار ایگزامپل کسی ایک نے بات سنی، اچھا یہ ہو گیا، وہ بھی جا کے اس میں شامل ہو گیا، اسٹرائک میں اس نے آگے جا کے پھیلائی، اس نے علم کیا، یعنی کہ جب تک وہ خود نہ دیکھے کہ یہ بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح ہوا ہے، یعنی وہ خود گواہ نہ ہو، کسی کی بات پہ حامی نہ بھرے، کسی کو یہ نہ کہے کہ ہاں جی ایسے ہوا، فلانے نے ایسے کر دیا، اس نے ایسے کر دیا۔ واللہ عالم، اللہ رب العزت بہتر جانتے کیا ہوا ہے۔ اگر گواہ ہیں تو آپ اس کے پیچھے پڑیں، اگر گواہ نہیں ہے تو خدا کے لیے اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ اور کوئی میرے جیسی کوئی بھی اٹھ کے یہ نہ کہے کہ ہاں ہم نے یہ خبر سنی وہ ایسے ہے، نہیں، اللہ نے کہا ہے تم اس کے پیچھے نہ پڑو جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں۔ دیکھیں علم کیا ہے، یعنی ہم نے اس کو خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ آگے کیا ہے، بے شک کان، ٹھیک ہے، اور آنکھ اور دل اور ہر ایک
ان میں سے ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن ہمارے کانوں سے سوال ہوگا، ہماری آنکھوں سے سوال ہوگا، ہمارے دل سے سوال ہوگا، ہر چیز کے بارے میں ہم نے جواب دینا ہے۔ تو کیا ہمارے جو جسم، ہمارے ننگے سر ہیں، ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ اگر ایک کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو کیا ہم کیا کریں؟ واللہ اللہ اکبر۔ برکیف جو ہمارے بڑے بڑے جو بھی ہیں، دیکھیں وہ اس آیت کو دیکھیں، جو ہمارے جو بھی میں نے میڈیا میں دیکھا ہے، جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے ہیں، وہ اس آیت کو غور سے پڑھیں پلیز، خدا را قرآن پہ عمل کریں، اپنی زندگیاں سنواریں، قرآن کے مطابق کریں، کہ غلط بات نہ کہیں۔ ایک مثال دے رہی ہوں، کیا وہ جو پولیس والے انہوں نے اس بات کو دیکھا؟ کیا جو ٹیچرز ہیں انہوں نے اس بات کو دیکھا جو ڈسکس کر رہی ہیں؟ کیا یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس بات کو دیکھا؟ پلیز اس بات پہ نہ ڈسکس کریں کسی بات پہ جب تک ان کو وہ خود گواہ نہیں ہیں، کیونکہ ہر ایک سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ اور جو سب سے اہم بات دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پہلی بات تو قرآن پہ عمل نہیں ہو رہا، بالکل نہیں ہو رہا۔ دوسری بات، بے پردہ ہم باہر نکل کے سٹرائک کر رہی ہیں، یہ بھی قرآن کی خلاف ورزی ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ ہم اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ادارہ بذات خود خراب نہیں ہوتا۔ انہوں نے پی سی کو کیا کیا، پنجاب کالج کو کیا کیا، توڑ پھوڑ کر دی، فرنیچر توڑ دیا، حتیٰ کہ دوسرے شہروں میں بھی ایسے ہی کیا گیا ہے۔ کس لیے؟ صرف وہ کہ جس کے بارے میں ان کو خبر بھی نہیں ہے، کنفرم بھی نہیں ہے، انہوں نے آ کے اپنے ہی ملک کی اس سب کو کیا کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اس کا بھی ہم نے جواب دینا ہے کہ کیا ہمیں اس بات کا پتہ تھا جو ہم نے یہ سارا کچھ توڑ پھوڑ کی ہے۔ خدا کے لیے قرآن کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو سمجھیں۔ یہ قرآن کی وہ والی آیات ہیں جو بہت زیادہ انسان کو کلک کرتی ہیں کہ کسی چیز کے پیچھے نہ پڑو۔ اور آج کل اتنی خبریں میڈیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اتنی خبریں پھیلی ہوئی ہیں، واللہ عالم بات حقیقت میں کیا ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن کے مطابق چلیں تو قرآن میں یہ بھی ہے کہ برائی کو ادھر ہی دفن کر دیں، کیونکہ یہ برائی اور زیادہ پھیلتی ہے۔ اگر کوئی اچھی بات ہے تو اس کو آپ اچھالیں، سارا کچھ کریں، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ خدا کے لیے جب کبھی ایسی کوئی بات ہو تو اپنے جو ملک کی املاک ہیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ کوئی بھی ادارہ بذات خود گندا نہیں ہوتا، اس میں رہنے والے افراد اچھے یا برے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم پنجاب کالج کو برا کیسے کہہ دیں؟ وہاں تو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں سے اچھی بچیاں نکل کے جاتی ہیں، وہاں سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ اس طرح تو مدارس بھی ہیں، ہم کسی کو برا نہیں کہہ سکتے، کسی کالج، کسی یونیورسٹی کو، وہاں اچھے طالب علم بھی ہوتے ہیں اور دوسرے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کہ اس کے اندر رہنے والے افراد اچھے یا برے ہوتے ہیں۔ تو کائنڈلی کبھی اداروں کو برا نہ کہیں۔ پنجاب کالج کیسے برا ہو گیا؟ اس میں جو بھی ہے، میں بات نہیں کروں گی، واللہ عالم۔ برکیف یہ کہ کوئی بھی ادارہ بذات خود برا نہیں ہوتا، چاہے وہ مدرسہ ہے، یونیورسٹی ہے، چاہے وہ کوئی اسکول ہے، چاہے وہ کوئی کالج ہے، چاہے وہ گھر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے رہنے والے اسے اچھا یا برا بناتے ہیں، تو اس کے رہنے والوں کو اچھا برا کہیں، اس ادارے کو کچھ نہ کہیں پلیز۔ دوسری بات ہے قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ ہمیں کس بات کی ضرورت ہے آج کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ لڑکے ہیں چاہے وہ لڑکیاں ہیں۔ جب ہمارے لڑکے لڑکیاں، ہمارے بیٹے بیٹیاں قرآن سے جڑ جائیں گے، اس طرح کی حرکتیں کبھی نہیں ہوں گی۔ پلیز خدا را یونیورسٹی بھیجنے سے پہلے، کالج بھیجنے سے پہلے ایک دفعہ ان کو قرآن کی تعلیم ضرور دلائیں، تاکہ ان کے دل میں خدا کا خوف بیٹھے، چاہے کوئی بھی ہے۔ تو یہ کہ بس یہ جو بھی ہو رہا ہے پیچھے ہٹ جائیں۔ جس نے نہیں اس کو دیکھا، جس نے نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ اس کے پیچھے نہ پڑے۔ قرآن کی اس آیت میں دیکھ لیں کہ اس کا ریپ ہو گیا ہے، نہ پڑیں اس کے پیچھے۔ جس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، قیامت والے دن سوال کیا جائے گا آپ سے، ٹھیک ہے، آپ کے دل سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کے کانوں سے، ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے ان کو کس طرف لگایا تھا۔ تو خدا را پلیز ہٹ جائے ان باتوں سے، اللہ کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، اپنی اولادوں کو قرآن سے جوڑیں،
تاکہ اس عجیب و غریب جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس طرح کی، اللہ تعالیٰ ان کو ہماری نسلوں سے دور رکھے، ہر ماں بہن بیٹی کی اللہ تعالیٰ عزت قائم رکھے، آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دین کا طالب علم بنائے۔ دنیا بھی ضروری ہے، دین بہت ضروری ہے، جس کے بغیر دین آخرت کی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ تو دنیا میں ہم صرف اس لیے ہیں کہ ہم نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اس کے لیے ہمیں آخرت میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ خدا را یہ ساری بند کر دیں جو ایسی فضول سٹرائکس کر رہے ہیں، چیزوں کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، سارا کچھ ہر کسی کا نقصان نہ کریں۔ امید ہے کہ آپ قرآن کی باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ، اور قرآن پہ عمل کرنے کے انشاءاللہ، ان کو دیکھ کے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اس کو عمل کرنے کے بارے میں سوچیں گے انشاءاللہ۔ پلیز کوئی طالب علم ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لے، کوئی بیٹا کوئی بیٹی، کسی کے بارے میں گواہی نہ دیں، کسی کے پیچھے نہ پھریں، کسی کے پیچھے نہ جائیں۔ امید ہے کہ آپ کو قرآن کی باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔